سنا ہے کہ ہم لوگوں میں سے یا کسی کے بلڈ میں پرابلم ہے یا بلڈ کا پرابلم ہے تو وہ یسوع کے نام سے ٹھیک ہونے جا رہا ہے. سو آپ لوگ میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ جو ہے وہ لازماً دعا کریے کہ آپ کو خداوند ایمان کے وسیلے سے وہ شفا بخشے. آمین. ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں آپ لوگوں کو سلام. کیا آپ سب خوش ہیں؟ ہاللیلویا. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. آج میرے عزیزو ہم جس چیز پر بات کریں گے وہ خداوند کے کلام میں سے ہماری جو تقریباً کہہ لیں کہ جو لوگ ہیں اس چیز میں بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور وہ جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ شریعت اور فضل. اس چیز پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اور آج ہم ایک کہہ لیں کہ صاف طور پر حوالہ دیکھیں گے نئے عہد نامہ میں سے کہ وہ کیا کہتا ہے شریعت کے بارے میں, پرانے عہد نامہ کے بارے میں. کیونکہ ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پرانی چیزوں کو لے کر آج کی زندگی میں بھی کنفیوز ہوتے ہیں اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی ایسے بہت سارے کام ہیں جو ہماری پرانی کہہ لیں کہ جو چیزیں جو پیٹرنز چلتے آ رہے ہیں ان کو لے کر ہم لوگ اکثر کنفیوز رہتے ہیں, اکثر ہم پریشان رہتے ہیں. جس میں سے ہم اکثر اوقات اگر ہم بات کریں تو جیسے کہ پرانی ایک بات ہے کہ جی اگر کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو گزرنا نہیں چاہیے, جبکہ ان چیزوں کا بائبل مقدس میں کوئی بھی ذکر نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ جی منگل والے دن کو بڑا کام نہیں کرنا چاہیے, منگل والا دن جو ہے وہ ذرا کہہ لیں کہ بڑا سختی والا دن ہوتا ہے, بہت ایک مشکل والا دن ہوتا ہے. تو اس طرح اس دن اگر کوئی بندہ مکان بناتا ہے تو اگر اس نے اس دن چھت ڈال یا لینٹر ڈالنا تو وہ نہیں ڈالتا, وہ کہتا ہے جی کل ڈال دیں گے, آج منگل ہے. اگر کسی کے کوئی اور مطلب بہت سارے لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں. یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم لوگوں میں بڑی کہہ لیں کہ ہم نے دوسرے مذاہب سے کھینچ کر لی ہیں اور ہم ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں. اور میں نے ایک پروگرام میں ایک شخص کی گفتگو سنی اور میں ان سے بڑا انسپائر ہوا اور ان کی بات وہ ٹھیک بھی تھی کہ ہم لوگ چیز کو سوچتے نہیں ہیں. جیسے کہ اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ کیا گائے دودھ دیتی ہے, آپ لوگوں کا کیا جواب ہوگا؟ کیا گائے دودھ دیتی ہے؟ گائے دودھ نہیں دیتی, گائے کا دودھ نکالنا پڑتا ہے. ہم لوگ سمجھتے کہ گائے خود گائے دودھ نہیں آپ کو دے رہی, گائے کا دودھ نکالنا پڑتا ہے. اگر ہم لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ ڈر کے آگے, لیکن ڈر کے آگے جیت نہیں ہوتی. ڈر میں بندہ غلط کام کرتا ہے, ڈر میں بندہ گھبرا جاتا ہے. جیت تب ہوتی جب بندے کے اندر کانفیڈنس ہوتا ہے. اس لیے جو اس طرح کی چیزیں ہم نے سیکھی ہوئی ہیں اور ہم انہی چیزوں کو مانتے ہیں اور اسی چیز میں ہم ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہیں, ہم کیا ہوتے ہیں, ڈاؤن ہو جاتے ہیں. ہم لوگ زندگی میں کامیاب نہیں ہو پاتے کیونکہ ہم حقیقت سے واقف نہیں ہیں. تو اس لیے ہمارے جو بڑے ہیں وہ بھی شروع سے ہمیں یہی بات, جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو کہا جاتا ہے جس سیانے انج کے تھے. ان چیزوں میں لا کر آپ لوگوں کی جو آج کی تعلیم ہے اس کا بیڑا غرق کر دیا جاتا ہے اور آپ کی کوئی سائنس یا کوئی بھی لاجک جو ہے وہ وہاں پر کام نہیں کر رہا تو اور آپ حیرت ہو جاتے ہیں کہ اچھا ایسے کیسے ہو سکتا ہے. ان چیزوں سے ہمیں نکلنا ہے. اگر ہم تعلیم میں آگے ہیں, نئے دور میں آگے ہیں, ٹیکنالوجی میں ہم آگے ہیں, تو ہماری سوچ بھی جو ہے وہ آج کے دور کی ہونی چاہیے. ایک نئی سوچ اور ایک کہہ لیں کہ نئے طریقہ کار ہونے چاہیے, نئی باتیں ہونی چاہیے. تو یہی چیزیں جب ہم پرانے عہد نامہ کو پڑھتے ہیں اور ہم نئے عہد نامہ میں جاتے ہیں تو مقدس پولس رسول کیا فرماتے ہیں؟ مقدس پولس رسول کا دوسرا کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام خط, اس کا 5واں باب, اس کی 17ویں آیت لکھا ہے, اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے, اس لیے اگر کوئی کس میں مسیح میں ہے, سب کی بات نہیں ہو رہی, اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے. یہاں پر صرف مسیحوں کی بات ہو رہی, جو بندہ یسوع مسیح میں ہے وہ کیا ہے جی, وہ نیا مخلوق ہے. بڑا کلیئر خدا کا بندہ بتا رہا ہے کہ اگر کوئی مسیح میں نہیں ہے تو پھر وہ نیا مخلوق نہیں ہے, اس کے اندر پرانی چیزیں ہی چلیں گی. لیکن اگر کوئی مسیح یسوع میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے. پھر آگے وہ فرماتا ہے پرانی چیزیں جاتی رہی. بڑے صاف لفظوں میں اس نے کہہ دیا کہ پرانی چیزیں جاتی رہی, دیکھو وہ نئی ہو گئی. ہمارے جو خیالات تھے, ہماری جو سوچ تھی, ہمارے جو کام تھے, جو پرانے کام تھے, دیکھو وہ جاتے رہے اور وہ نئے ہو گئے. اور جب وہ نئے ہوئے ہیں تو ان میں سم چینج ہے, کچھ چیزیں مختلف ہیں. اور پھر لکھا ہے دیکھو وہ نئی ہو گئی اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں جس نے
مسیح کے وسیلے سے اپنا ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کر دی. خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے سب کو برکت دے. آمین. اب ہم آج بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پرانی لے کر چل رہے ہیں. ہم ان چیزوں کو پرکھتے نہیں ہیں کیونکہ ہم بائبل مقدس کو خود پڑھنا نہیں چاہتے. بہت سارے لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ میں خدا کے مطابق زندگی گزاروں، لیکن وہ بائبل کو خود پڑھ کر زندگی نہیں گزارنا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ میں ایسی باتیں صرف پکڑوں لوگوں سے سن کر کہ جو مجھے لگا کہ یہ میں آسانی سے کر سکتا ہوں. اور ان باتوں میں بائبل مقدس کو ہم بالکل بھی نہیں سمجھ پاتے کہ بائبل مقدس یسوع مسیح کے بعد کی کیا تعلیم دے رہی ہے. یسوع مسیح نے آ کر کیا تعلیم دی، یسوع مسیح کون سا فضل لے کر آئے، یسوع مسیح کے مار کھانے سے ہم نے کیسے شفا پائی، یسوع مسیح کے مرنے سے ہمارے گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں، یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی امید کیسے ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں اگر میں کسی ایک نارمل مسیح سے پوچھوں تو وہ ان ساری باتوں میں کنفیوز ہو جائے گا اور اس کے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہوگا. لیکن اگر میں اسے پرانی چیزیں میں لے کر جاؤں گا، جو چیزیں اس نے رٹی ہوئی ہیں کہ بائبل مقدس میں کون سے حکم ہے، تو فوراً اس کا ذہن جو ہے وہ 10 حکموں پر چلا جائے گا. اگر میں اسے کہوں گا کہ بائبل مقدس میں کوئی دعا کرنے کا طریقہ ہے، فوراً وہ مجھے ہمارے باپ سنائے گا. سو اس طرح کی جو چیزیں ہم نے صرف وہی اپنے اندر بنائی ہوئی اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس شاید یہی ہے، لیکن ہم حقیقتاً فضل کو پہچان نہیں پا رہے کہ فضل ہمیں کن چیزوں سے آزاد کر رہا ہے اور کن چیزوں میں باندھ رہا ہے. فضل ہمیں کن چیزوں میں باندھ رہا ہے، یہاں پر وہ بتا رہا ہے خدا کا بندہ کہ مسیح کے وسیلے سے خدا نے ہمارے ساتھ میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی جو خدمت ہے وہ اب ہمارے سپرد کر دی. ہم نے میل ملاپ کی خدمت جو ہمارے سپرد ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، لوگوں کا میل ملاپ خدا سے کروانا ہے، مسیح سے کروانا ہے. کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں، میرے بغیر کوئی بھی بھیڑ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتی. اور جو ادھر ادھر سے چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ چور اور ڈاکو ہیں. اگر کوئی کہے گا کہ میں شاید شریعت پر عمل کر کے نجات پالوں گا، تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہوگا. دنیا میں سوائے یسوع مسیح کے کوئی بھی ایسی شخصیت نہ گزری ہے، نہ گزر رہی ہے اور نہ آ سکتی ہے جو بندہ یہ کہہ سکے کہ میں اپنی عدالت کروا کر پورا اتروں گا. کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے سوائے یسوع مسیح کے. تو جب ہم یسوع مسیح کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھ کر ہماری زندگی کا فیصلہ کیا جائے گا، تو یسوع مسیح کی بدولت جو ہے وہ ہمیں نجات حاصل ہوگی. جب ہم یسوع مسیح سے ہٹ کر کہیں گے کہ نہیں جی میں نے کوئی برائی نہیں کی، میرا فیصلہ جو ہے وہ میری زندگی کی کتاب جو ہے وہ کھولی جائے اور مجھے میرا ایک ایک دن یاد کرا جائے جی میں نے کب کوئی برائی کی، تو کوئی بھی شخص 100% برا نہیں اتر سکتا. خدا کی نظر میں، انسان کی نظر میں تو انسان کبھی بھی بہتر ہو ہی نہیں سکتا. انسان بہتر ہوتا ہے صرف ایک دن کے لیے، جس دن وہ مرتا ہے. اس دن ہر بندہ کہہ رہا ہوتا ہے نہیں نہیں پھر بھی بڑا چنگا سی، ایک کمی ایسی لیکن پھر بھی مطلب بہت اچھا سا. پھر بھی اس دن میں اس کی کمیاں بھی یاد ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی اس دن ذرا نا وہ تھوڑے سے نرم دن ہوئے ہوتے ہیں، تو اس دن ذرا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں پھر بھی ذرا نہیں بندہ اچھا سا. تو اس کے بعد پھر سے وہی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر سے لوگ اسی روٹین پر آ جاتے ہیں. لیکن خدا جب کسی کا انصاف کرتا ہے تو خدا نے آدم سے ہی بول دیا تھا کہ جس دن تو نے گناہ کیا تو میری نظر میں مر گیا. سو گناہ انسان کے خون میں آ گیا اور اس طرح ہر ایک انسان میں خون میں جو ہے وہ گناہ کنورٹ ہوتا ہے، کیونکہ سب آدم کی اولاد ہیں. لیکن جو لوگ مسیح یسوع میں ہیں وہ نئے مخلوق ہیں، وہ پرانے آدم میں سے نکل کر نئے آدم میں پیدا ہوتے ہیں. ہاللیلویا. تو جو لوگ یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں اور نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، ان پر گناہ کا اختیار نہیں رہتا. وہ لوگ پاک ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں ان دنوں کی، جیسے کہ ابھی بات ہوئی تھی روزوں کے بارے میں بھی، سو روزے رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، روزہ رکھنا اچھی چیز ہے. لیکن اگر ہم کہیں گے کہ یہ چیز ہم پر فرض ہے، تو یہ چیز ہم کن سے لے رہے ہیں؟ مسلم سے. روزہ
ان میں فرض ہے، ان میں یہ چیز عام ہے کہ جو کام ان کے نبی نے کیا وہی کام کرنا سنت ہے، اور وہ بڑی اچھی چیز ہے۔ ہم لوگ بھی اپنے نبیوں کو فالو کر سکتے ہیں، لیکن بائبل مقدس ایسا کوئی حکم نہیں دیتی ہے کہ یہ کام سنت ہے، یہ کام فرض ہے۔ بائبل کہتی ہے غلط کو غلط کہو، صحیح کو صحیح کہو، جو کام صحیح ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، اس کام سے بائبل مقدس آپ کو منع نہیں کرتی ہے۔ جیسے کہ روزہ رکھنا، روزے رکھنے سے بائبل منع نہیں کرتی ہے، لیکن یہ سمجھ کر روزہ رکھنا کہ یہ فرض ہے مجھ پر اور میں نے اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھنا ہے، تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، نہ نئے عہد نامہ میں نہ پرانے عہد نامہ میں۔ پرانے اور نئے دونوں عہد ناموں میں بھی اگر آپ دیکھ لیں تو روزہ جو ہے وہ دعائیا زندگی کو بڑھانے کے لیے، روحانی قوت کو حاصل کرنے کے لیے، مشکلات کو آسان کرنے کے لیے، خدا کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے، خدا کے غضب سے بچنے کے لیے روزہ رکھا گیا ہے۔ اور کوئی بھی ایسا مہینہ نہ پہلے کوئی ڈیسائیڈ تھا نہ بعد میں کوئی ڈیسائیڈ تھا، اور یہودی ہفتے میں 2 دن روزہ رکھا کرتے تھے کنٹینیو پورا سال۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اب روزوں کا مہینہ ہے، یہودی جو ہے وہ کنٹینیو ہفتے میں 2 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور جب نئے عہد نامہ میں بھی روزہ کے بارے میں یسوع مسیح نے بتایا کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنا منہ دھونا اور اپنے سر پر تیل لگانا، سو اس کا مطلب آپ پوری بات کو اگر سمجھیں تو شروع میں یسوع مسیح نے بتا دیا کہ جب تو روزہ رکھے، یہ نہیں اس نے کہا کہ جب تو نے روزہ رکھنا ہے، جب تو روزہ رکھے، جب آپ کو فیل ہو۔ یہی سوال شاگردوں سے بھی کیا گیا، یسوع مسیح سے کہا گیا کہ تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے، تو یسوع مسیح نے کہا کہ جب تک دلہا براتیوں کے ساتھ ہے تو وہ کیوں ماتم کر سکتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ وہ کیوں ماتم کر سکتے ہیں۔ روزہ کا مطلب اور روزے کا مقصد وہاں پر ظاہر ہو گیا کہ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے۔ روزہ ماتم کے لیے، اپنے آپ کو اذیت دینے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ سو ہمارا مسیح تو جی اٹھا، ہمیں تو ہمیشہ کی خوشی وہ دے گیا۔ آج اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم یہ دعا کر سکتے ہیں ہمیں روحانی نعمتیں ملیں۔ ہمارے اگر گھر میں کوئی پرابلم چل رہی ہے تو ہم ان کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کہیں گے کہ ہم مسیح یسوع کے ہیں، ہم خدا کے فرزند ہیں، تو ہم اپنے ہی بچوں کی طرف دیکھیں، ہمارا ہی بچہ اگر بلا وجہ بھوکا ہو تو کیا وہ ہمیں اچھا لگے گا؟ ہم اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے ہی اتنی محنت کرتے ہیں، کوئی دکھ یا کوئی پریشانی کا اس کو سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اسی طرح خدا یسوع مسیح نے بھی صاف لفظوں میں اپنے لوگوں کو سمجھایا کہ سب سے پہلے تم آسمان کی بادشاہی کی تلاش کرو تو دنیا داری کی جو چیزیں ہیں وہ تمہیں خود ہی مل جائیں گی، کیونکہ تمہارا باپ جانتا ہے کہ تمہیں اس دنیا میں رہنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ جیسے اس نے پرندوں کو، جانوروں کو بنایا ہے تو وہ سب چیزوں کو جانتا ہے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور وہ ان چیزوں کو بھی وہ چیزیں اور ان کی خوراک مہیا کرتا ہے جن کو آپ بھوک مارے تو وہ چیز ہو سکتا ہے دنیا سے ختم ہو جائے۔ جس کو اب ادھر سے بھوک مارے وہ پتہ نہیں کدھر گرے اور مر بھی جائے۔ ان چیزوں کو بھی جن کو جو اٹھ کر کھڑی نہیں ہو سکتی، اپنے ہاتھ پاؤں نہیں چلا سکتی، سن نہیں سکتی، ان چیزوں کو بھی خدا کی ذات جو ہے وہ مہیا کرتی ہے۔ ہاللیلویا۔ جب آپ دیکھیں کہ خدا نے جب روٹیوں پر برکت دی، مچھلیوں پر، تو خدا نے کیا الفاظ بولے؟ کیا خداوند تو مبارک ہے جو زمین سے اناج پیدا کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم ان چیزوں پر نہیں جاتے کہ خدا کے لیے ہمیں کن کن صفات کی جو ہے وہ ہمیں خدا کی شکر گزاری ہم کر سکتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں ہے جس چیز کے لیے خداوند یسوع مسیح وہاں پر شکر گزاری کر رہے ہیں؟ کہ خداوند تو مبارک ہے جو زمین سے روٹی پیدا کرتا ہے۔ تو ہم کما کر روٹی نہیں پیدا کر سکتے اگر خدا فصل ہی نہ اگائے۔ پیسوں سے یہ چیزیں نہیں بن سکتی۔ یہ چیزیں جو نیچرل چیزیں ہیں یہ خدا ہی مہیا کرتا ہے۔ کیا پیسوں سے کوئی بندہ خود سے کوئی چیز بنا کر اس کے اندر مٹھاس پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ لیکن خدا کی ذات دیکھیں، جب کوئی فروٹ بنتا ہے اس میں نہ تو کوئی چینی ڈالی جاتی ہے نہ شہد ڈالا جاتا ہے، لیکن جب وہ پک جاتا ہے تو وہ شہد کی طرح میٹھا ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو یہ خدا کی قدرت ہے۔ تو ہم جیسا کہ آج ہم پھر اپنے ٹاپک پر آئیں گے کہ ہم پرانی چیزوں میں سے نکل کر ہم نے نئی چیزوں میں آنا ہے۔
تو اس کے لیے میں آپ کو ایک بڑا خوبصورت مقدس پولس رسول کا ریفرنس دوں گا، دوسرے کرنتھیوں میں سے ہی 3 باب اس کی 12ویں آیت سے۔ اور اس حوالے کو جو ہے اگر آپ اس چیز پر جاننا چاہتے ہیں کہ شریعت آج لاگو ہے یا نہیں تو اس حوالے کو ذرا بڑے غور سے سنیے گا۔ لکھا ہے، بس ہم ایسی امید کر کے بڑی دلیری سے بولتے ہیں۔ سب سے پہلے خدا کا بندہ کیا بتا رہا ہے کہ ہم ایسی امید کر کے بڑی دلیری سے بولتے ہیں۔ دلیری کی بات اگر وہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت بڑی بات کرنے والا ہے جس پر بہت سارے لوگوں کی غلط فہمیاں ہوں گی۔ اور آگے وہ کہتا ہے 13ویں آیت میں، اور موسیٰ کی طرح نہیں ہے۔ ان کی بات کر رہا ہے جی اپنی نئے عہد نامہ کے خاتموں کی، یسوع مسیح کے شاگردوں کی، جو لوگ مسیح یسوع کو دیکھ کر اس پر ایمان لائے ہیں اور جو سن کر اس پر ایمان لائے، ان کی بات کر رہا ہے کہ ہم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں۔ موسیٰ غلط نہیں تھا، لیکن وہ لوگوں کے خیال کھولنے کے لیے بتا رہا ہے کہ ہم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں جس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا تاکہ بنی اسرائیل اس مٹنے والی چیز کو انجام کو نہ دیکھ سکے۔ موسیٰ جب خدا سے بات کر آتے تو ان کے چہرے پر کیا ہوتا؟ نور ہوتا، اور وہ اس نور کو ڈھانپتا تاکہ لوگ اس کو نہ دیکھیں، اور وہ نور ختم ہو جاتا، ہمیشہ کے لیے وہ نور نہ رہتا۔ لیکن ان کے خیالات کثیف ہیں، کیونکہ آج تک پرانے عہد نامہ کو پڑھتے وقت ان کے دلوں پر وہی پردہ پڑا رہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ باتیں خدا کے کلام میں مقدس پولس رسول کہہ رہے ہیں، کوئی عام شخصیت نہیں کہہ رہی، اور وہ مسیح میں اٹھ جاتا ہے۔ جو پردہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ لوگ پرانا عہد نامہ پڑھتے ہیں، ان کے دلوں پر جو پردہ پڑا ہے وہ مسیح یسوع میں اٹھ جاتا ہے۔ مگر آج تک جب کبھی موسیٰ کی کتاب پڑھی جاتی ہے تو ان کے دلوں پر پردہ پڑا رہتا ہے۔ جو لوگ مسیح یسوع کو پہچان نہیں پاتے، ان کے دلوں پر وہ کہہ رہا ہے وہ پردہ پڑا رہتا ہے۔ لیکن جب کبھی ان کا دل خداوند کی طرف پھرے گا، ہاللیلویا، لیکن جب کبھی ان کا دل خداوند کی طرف پھرے گا تو وہ پردہ اٹھ جائے گا۔ ہاللیلویا۔ یہاں پر خدا کے بندہ نے صاف لفظوں میں فرمایا ہے کہ تم لوگ جو موسیٰ کی تعلیم کو، موسیٰ کی شریعت کو لے کر چل رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ اس سے ہم نجات پائیں گے، حقیقت میں تمہارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ اور موسیٰ کی شریعت کو کلیئر کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح سے جب سوال کیا گیا کہ خداوند ہمیں طلاق کے بارے میں بتائیں کہ موسیٰ نے تو کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر چھوڑ سکتا ہے، تو وہاں پر خداوند نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ موسیٰ نے تو تمہاری سخت دلی کی نسبت ایسا کہا کہ اس وقت موجودہ حالات اور دور ایسا تھا کہ تمہیں ویسی شریعت دینی پڑی تاکہ تم ایک پراپرلی ایک اچھی انسانیت کی زندگی گزار سکو، تمہیں ایک رہن سہن کا طریقہ آ سکے اور تم خداوند کے خوف میں زندگی گزار سکو۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ نے تم سے غلط کہا ہے یا موسیٰ کے حکم کو میں بدلتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے ان کو ریزن دی کہ موسیٰ نے تمہیں ایسا کیوں کہا ہے، لیکن پھر خداوند یسوع مسیح نے ان کو کہا کہ جو کوئی سوائے بد چلنے کے اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے وہ دوسری کے ساتھ زنا کرتا ہے، اور سوائے بد چلنے کے کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو نہ چھوڑے، اور جن کو خدا نے جوڑا ہے انسان ان کو جدا نہ کرے۔ کہ کبھی بھی کسی کا کوئی گھریلو جھگڑا ہے اس میں جا کر یہ مت کہیں کہ نہیں ہمارا خیال ہے جب علیحدہ ہو جائے، تم اسے علیحدہ نہیں کر سکتے ہو کیونکہ ان کو خدا نے جوڑا ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی بد چلن ہے تب خدا کا کلام کہتا ہے کہ ان کی علیحدگی ہو سکتی ہے، وہ ایک دوسرے کو چھوڑ سکتے ہیں، ادروائز آپ کو کوئی بھی رائٹ نہیں بنتا کہ آپ خدا کے مقررہ جوڑے کو جو ہے وہ الگ کریں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ دونوں ایک تن ہیں۔ ہاللیلویا۔ اس لیے جو شریعت کی باتیں ہیں اور جو ہمارے خود بنائی ہوئی رسومات ہیں، جب ہم ان پر عمل کرتے ہیں تو ہم اس کا مطلب ہے کہ حقیقی طور پر مسیح کو نہیں پہچان رہے ہیں۔ پورے بائبل مقدس میں آپ دیکھیں پیدائش سے لے کر ملاکی تک کسی بھی یا یوحنا کے تک بھی دیکھیں تو کسی کے بارے میں وہ الفاظ استعمال ہوئے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت ہے۔ خدا نے پرانے عہد نامہ میں اگر موسیٰ کو بھیجا ہے تو خدا نے اسرائیلیوں سے محبت رکھی، خدا نے اپنے چنے ہوئے لوگوں سے محبت رکھی۔ موسیٰ نے یاد رکھیں کہ تمام
دنیا کے لوگوں کو نہیں بچا کر لائے، پوری دنیا کے لوگوں کو خدا کے گھر تک نہیں لائے، بلکہ اسرائیلیوں کو لے کر آئے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کنٹینیو اسرائیلیوں میں سے ہی لوگ چنیں گے، اور اسرائیلیوں کے ساتھ ہی خدا ہم کلام ہوتا رہا اور انہی کے ساتھ بات کرتا رہا۔ اور غیر قوموں کو خاص الگ کیا جاتا، یہودی ان کے ساتھ بات بہت کم کرتے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے نہیں، ان کے ساتھ ہاتھ نہ ملاتے۔ وہ اس بات پر اپنے آپ کو تمام دنیا کی قوموں سے افضل سمجھتے ہیں کہ خدا ہم سے کلام کرتا ہے، ان کے ساتھ کلام نہیں کرتا، خدا صرف ہمارا ہے، خدا ان کا نہیں ہے۔ کیونکہ خدا کا ان کے ساتھ چلنے کی بھی بہت بڑی ریزن ہے، اگر ہم پڑھیں گے پوری دنیا پھر گئی، لیکن ان میں سے ہی ایسے لوگ بچتے جو خدا کے خوف میں رہتے تھے، اور خدا کو وہ لوگ پسند آتے، اس وسیلے سے خدا ان کے ساتھ چلتا ہے۔ لیکن جب یسوع مسیح صلیب پر جان دیتے ہیں تو ہیکل کا پردہ پھٹ جاتا ہے، اور اس کا کچھ مقصد تھا کہ خدا اور انسان کے درمیانی جو ہے وہ اب ختم ہوئی۔ مسیح یسوع کے نام کے وسیلے سے ہم خدا باپ تک رسائی پاتے ہیں، ہم خدا باپ تک ان سے بات کر سکتے ہیں، ہم ڈائریکٹ خدا سے دعا کر سکتے ہیں۔ ہلیلویا۔ جو پرانے عہد نامہ میں جو شریعت چیزیں الاؤ بالکل نہیں کرتی تھی، نئے عہد نامہ میں آپ کو زیادہ جو ہے وہ خدا کی نزدیکی اور ہر قوم اور ہر قبیلے کے لیے خدا نے دروازے کھول دی، جس کی اگزامپل ہمیں بائبل مقدس میں بہت ساری ملتی ہیں۔ تو اس لیے ہم بھی مسیح یسوع کے بغیر اگر ہم کہیں کہ میں یسوع مسیح کو بائبل میں سے نکال دوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہیں جو سن کر ایمان لائے ہیں، یسوع مسیح کے صلیب پر ایمان لائے ہیں، تو ہمارا کوئی وجود ہی نہیں بچتا، اور ہماری کوئی جگہ بھی بائبل مقدس میں نہیں بچتی۔ اور اگر کوئی یہودا کے قبیلے سے ہو یا کوئی یعقوب کے خاندان سے ہو، وہ تو شاید کوئی آرگومنٹ کر لے، وہ کوئی بحث کر سکتا ہے، لیکن ہم لوگ جو دور کے ہیں اور یسوع مسیح نے صلیب پر ہمیں اپنی طرف کھینچا ہے، تو ہم کسی بھی کھاتے کے نہیں رہتے ہیں۔ سو اس لیے ہمیں مسیح کی زندگی پر دیکھنا اور اس کی انجیل پر زیادہ کام کرنا ہے، اور اسی کے وسیلے سے نجات پانی ہے، اور بہت سارے لوگوں کو بھی بچانا ہے۔ آمین۔ سو میرے عزیزو،